ان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب۔ زمانہ سابقہ کے لوگوں کے واقعات میں بڑی عبرت ہے، مگر عقل والوں کے لیے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے، اس کی عقل ہی درست نہیں، اس کے لیے اس سے کچھ بھی عبرت نہیں۔ اس لیے عقل بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عبرت کی عقل دی ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے فضل ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی نعمت دینے پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف بنایا۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی اس کی بنیاد پر مکلف نہیں بناتا۔ بہت بڑی دولت ہے یہ، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف شرعاً بنانے کے لیے عقل کو مدار رکھا۔ اگر عقل ہے تو مکلف ہے، عقل نہیں مکلف نہیں۔ مجنون کو دیکھو، مکلف نہیں، کیوں؟ عقل نہیں۔ نابالغ بچوں کو دیکھو، مکلف نہیں، کیوں؟ عقل نہیں۔ جہاں بھی عقل آئی یہ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، اس کو مکلف بنایا۔ جانور مکلف نہیں کیونکہ عقل نہیں۔ نباتات مکلف نہیں کیونکہ عقل نہیں۔ جمادات مکلف نہیں، عقل نہیں۔ انسان مکلف ہے، عقل۔ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا جس کی بہت سی وجوہ ہیں، ایک وجہ عقل۔ انسان مدرک کلیات ہے انسان، اور کوئی بھی ایسی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا۔ اگر عقل ہے تو اس پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا احکام شرعیہ اس کے ذمہ داری میں ہے۔ اگر عقل نہیں یہ زمین چیزوں کے مکلف بھی نہیں۔
دنیا کے اعتبار سے دیکھو، اگر عقل ہے لوگوں میں رہتا ہے، لوگوں میں صحیح مقام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اس کو ہر کوئی عقل والے کو جگہ دیتا ہے، اپنا قریب مقام دیتا ہے، مجلس میں آنے کی اجازت دیتا ہے، مسجد میں آنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اگر عقل نہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنبوا مساجدکم وجانینکم، فی روایت صبیانکم، مسجد سے دور رکھو پاگلوں کو، ناسمجھ بچوں کو۔ اتنا بڑا مقام مقدس ہے، اللہ کا گھر، اس میں آنے کی اجازت نہیں پاگل کو، کیونکہ عقل نہیں۔ دنیا میں کوئی شادی دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ عقل نہیں۔ اپنے ساتھ کسی کام میں شریک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ عقل نہیں۔ عقل دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بڑی دولت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، کسی نے مردانہ سے جا کے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ کہا عقل، جسے ملے دین و دنیا۔ عقل بہت بڑی ہے، جس کو یہ عقل ہو یہ عبرت حاصل کرتا ہے، یہ عبرت حاصل کرتا ہے، دوسرے کے حالات سے سبق حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جانور کے بارے میں بھی کوئی شدھ بدھ ہے، وہ دوسرے سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک دفعہ شیر لیڈر لومڑی مل کر شکار کو گیا، تو اس میں 3 جانور ملا، ایک ہرن، ایک خرگوش، ایک اور کوئی ذرا خرگوش سے بڑا جانور مل گیا، ہرن سے چھوٹا۔ شیر نے کہا بھائی تقسیم کرو، لیڈر کو کہا تقسیم کرو، تو لیڈر نے کہا تقسیم تو بالکل واضح ہے حضرت، یہ بڑا جانور جو ہرن ہے وہ آپ کے لیے ہے، آپ شیر ہیں، اور اس سے متوسط جانور میرے لیے ہے، اور خرگوش لومڑی کے لیے۔ یوں کہنا تھا، شیر نے لیڈر کو ایک تمنچا مارا، دور جا کر گیا، اس کی آنکھیں نکل گئی، خون آلودہ ہو گیا،
پھر لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ جاہل ہے، تقسیم کرنا نہیں آتا۔ لومڑی بڑا ہوشیار، اپنے ہوشیاری سے کہا حضرت تقسیم کرنے کی ضرورت ہی کیا، تینوں آپ کے ہیں، ہر ایک آپ کے صبح کے کھانا کا جتنی بھی ضرورت پڑے آپ صبح کھاتے رہے، اور ایک کیا نیلگائی وغیرہ جو ملا وہ آپ کے شام کے اوقات کے لیے ہے، جتنی بھی ضرورت پڑے آپ شام کو کھاتے جائیے، اور یہ خرگوش یہ آپ کا ناشتہ۔ شعر نے کہا ماشاء اللہ من اين تعلمت هذا، یہ اچھی تقسیم آپ نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا پیٹر کے تمنچہ سے۔ اس نے کہا پیٹر کو جو تمنچہ ملا اس سے میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یا کسی میں تھوڑی بہت عقل ہو تو دوسرے سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ عبرت کی بات عام طور پر ہم یہاں کرتے ہیں، اس میں موت کی بات آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کوئی دن پہلے، اب ایسے درمیان میں اور باتیں بھی آتی رہی، اس لیے ہر عقل مند کو موت سے، مرداروں سے اور قبروں سے، جنازہ سے، دفن سے، ایک ایک چیز سے موت سے متعلق عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، پہلے وہ عطار ہی تھے، عطار کے معنی پہلے زمانے میں جو مربع وغیرہ ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں، طرح طرح کے میوجات کو مربع بنا کر بیچتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے دکان عطار کی دکان تھی، کہیں میں شہد اور کہیں میں سیب کا مربع، کہیں میں آملہ کا مربع، کہیں کدو کا مربع، کہیں کچھ بوتلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، اس نے دریافت کیا حضرت اس مرتبان میں، اس بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا آملہ کا مربع ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سیب کا مربع ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فلاں چیز کا شیرہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ شہد ہے۔ دو چار بوتلوں کے بارے میں دریافت کر کے جب پتہ چلا سب میں چپکنے والی چیز ہے، شہد بھی، گھی بھی، مربع بھی، تو فقیر نے کہا
حضرت عطار سے آپ دن رات 24 گھنٹہ چپکنے والی چیزوں کے ساتھ آپ چپک رہتے ہیں، چپک کر رہ جاتے ہیں، لگ کے رہ جاتے ہیں، تو آپ کی جان کیسے نکلے گی؟ آپ کو اس کی فکر نہیں؟ اس نے جھٹکا لگایا، کہا جاؤ فقیر، اس بات کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ جیسے تو مرے گا میں بھی مروں گا۔ کہتے یوں کہنا تھا، فقیر نے دکان کے سامنے لیٹ گیا، چادر اوڑھ لیا، مر گیا۔ اور کہا میں اسی طرح مروں گا۔ عطار نے سمجھا پاگل ہے، لیکن دیکھتا رہا، حرکت ہی نہیں کر رہا۔ کافی دیر تک پڑھا رہا، پھر دل میں خیال آیا واقعی مر تو نہیں گیا جیسے اس نے کہا تھا۔ آ کر ہاتھ سے حرکت دیا، وہ تو منجمد ہو چکا تھا، روح نکل کر چکی تھی کب سے، جسم سخت ہو گیا۔ کپڑا اٹھا لیا، دیکھا وہ حقیقتاً مر گیا، حقیقتاً مر گیا۔ جب یقین ہو گیا مر جانے کا، دل پر بڑا حسرت، واقعی اس نے جو بات کی، تیری جان کیسے نکلے گی جب ہر وقت چپکنے والی چیزوں کے ساتھ تو چپک کر رہ جاتا ہے، کچھ فکر نہیں۔ لوگوں کو بلایا، کفن دفن کر کے فارغ ہوا، مگر فارغ تو ہوا، دل پر بڑا اثر ہوا۔ کہتے ہیں اسی دن سے اس نے دکان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، گھر والوں کو بقدر ضرورت زیادہ راہ دیا، توشہ سامان دیا، شیخ کے پاس چلا گیا، اس کی خدمت میں رہا، پوری زندگی اسی طرح گزارا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے شیخ کی جگہ پر ان کو مقام دیا، اور یہ خود شیخ فرید الدین عطار بن گیا۔ کیسے؟ معلوم ہے انہوں نے عقل سے کام لیا، مردے سے سبق لیا، ایک ایک حالت سے عبرت لیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس دن سنایا تھا، کفا بالموت واحد وکفا بالدہر مفرقہ، کافی ہے انسان کے واعظ ہونے کے لیے، انسان کے لیے موت۔ واعظ کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کے باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعضوں نے طوطی کی طرح بعض باتوں کو رٹ لیا، وہ بیان کرتا ہے، بات ذکر کرتا ہے، لیکن تھوڑی بھی خاک بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایک تکتا آزاد قرآن حدیث کی بات بتانا شروع کر دے، تعجب تو ہوگا، مگر کوئی اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا، فضول۔ لیکن یہ موت سے جب انسان عبرت لے، سبق لے، اپنے حالت کو موازنہ کر کے دیکھے، تو بہت بڑی عبرت ملتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا، یا صاحبی لا تغتر البطن فالعمر ينفذ والنعيم يزول۔
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ آئی بھائی دھوکہ نہ کھا دنیا کے زندگی سے اور ناز و نعمت سے۔ یہ عمر فنا ہونے والی ہے، نعمت زائل ہونے والی ہے۔ جب تو دیکھے کسی کو بھی جنازہ پہ پر لے کر جا رہا ہے دفن کرنے کے لیے، تو یقین کر لے کہ تجھے بھی کسی دن کھاندے اٹھایا جائے گا، اس طرح جنازہ پر لے کر گڈھے میں قبر کے ڈال دیا جائے گا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے اندھا کیا ہے رب ربوں نے۔ کبھی غور سے بھی تو دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو محل معمور تھے اب ہیں وہ سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ ایک ایک چیز کو انسان جب دیکھے، ابھی بڑا تارا تارا بارونا ثروت شان و شوقت میں ہے، اور ابھی وہ ختم ذلت میں ہے۔ نام لینے سے بھی انسان کتراتا ہے۔ ابھی کچھ ابھی کچھ دنیا کے حالات تغیر پر، دنیا کے حالات تغیر پر کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ابھی ہم اکٹھا ہے یہاں، ابھی مغرب کے بعد کوئی بھی یہاں نظر نہیں آئے گا۔ کچھ دن آتے جاتے رہیں گے، 2 دن کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا۔ موت کسی کو کہیں اٹھا کر پھینکے گی، کہیں اور کو اور اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دے گی، کوئی آتا پتا نہیں۔ اس لیے انسان کو زندگی میں موت سے، قبروں سے، جنازہ سے، دفن کفن سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی اس کو غور کرنا چاہیے۔ اسی کو بزرگان دین کہتے ہیں مراقبہ موت۔ یہ عشاء کے وقت کو مقرر کیا ہے اکابر نے، سونے سے پہلے 10 منٹ انسان روبہ قبلہ ہو کر بیٹھے، درود شریف اور استغفار اور درود شریف کے بعد تھوڑا سا سوچے میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ ابھی تنہا میں یہاں پر لیٹ رہا ہوں، اسی طرح تنہا میں مروں گا، تنہا میں اٹھایا جاؤں گا، تنہا میں حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔ تو پھر میں کیوں خواہ دنیا میں فضول تعلقات قائم کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ ولدت وحیدا اموت وحیدا ابعث وحیدا مالی ولی الناس۔ مجھے پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ آئین ضرورت کے وقت کوئی بھی میرا ساتھی نہیں دے گا، میرا ساتھ نہیں دے گا، میں کسی کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کیا کچھ حال ہوگا۔ اس طرح تھوڑے سے روزانہ اگر بزرگان دین کے ہدایت کے مطابق اور بھی جزئی باتیں ہے ان کو سامنے رکھ کر جب اس کا خیال کرنے کی عادت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر موت عطا کرے۔ دنیا کے کتنے بھی گمراہ پارٹی آ کر اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔
جو مراقبہ موت کو اپنے عادت بنا لے. کسی نے کہا اس کو سوچو ان باتوں کو، کیا کل ہوس اس طرح سے مجھے ترغیب دیتی تھی، مجھے کل ہوس اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے، کیا خوب ملک روس اور کیا خوب سرزمین توس ہے. گر میسر ہو تو کیا کیجیے عشرت سے زندگی، اس طرح آواز طبل اس طرف صدائے کوس ہے. سنتے ہی عبرت یہ بولی کہ ایک تماشا میں تجھے چل دیکھا ہوں، تو قید آز کا محبوس ہے. لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرح، جس جگہ جانے سو طرح جانے تمنا مایوس ہے. دو تین قبری دیکھا کر کہنے لگی مجھے، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کی کابوس ہے. پوچھ تو ان سے جاوا حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت افسوس ہے. خبریں دو چار دیکھا کر جب اس نے کہا میں روس جاؤں گا، توس جاؤں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، تو عبرت نے کہا جاؤ تو جو کچھ کرو کرو، میرے ساتھ آ کر کچھ تو دیکھ لو. تو اس نے قبرستان میں لے لیا، لے جا کر دو تین خبریں دیکھا کر کہتے یہ تمہاری طرح تم سے بھی زیادہ ہوس رکھنے والا، وجاہت رکھنے والا سکندر بادشاہ کی خبر ہے، دارا کی خبر ہے، کاؤس کی خبر ہے. آج ان سے پوچھو خبر سے، خبر والوں سے، انشاء جا و حشمت والوں سے، افسوس کے علاوہ ان کے پاس اس وقت کیا ہے. حدیث میں آتا ہے روزانہ ایک فرشتہ خبر والوں سے پوچھتا ہے تم کو دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے بارے میں حسرت ہے، افسوس ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں حسرت افسوس نہیں، البتہ ایک، وہ کیا، خالی کچھ مناسب وقت ملا تھا اس کو اللہ کے ذکر میں، آخرت کے فکر میں، نیک کام میں کیوں استعمال نہیں کیا. آج دیکھتے ہیں یہاں برزخ میں جنہوں نے اس طرح زندگی گزارا، ان کے درجہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑا سے بڑا بنا دیا. بس اس کی حسرت ہے. اس لیے انسان کو جتنا بھی خالی وقت ملے اس میں کچھ نہ کچھ ایک کام کرنے کی عادت رکھنی چاہیے. اور یہ کہ سونے سے پہلے تھوڑا سا یہ مراقبہ، یہ موت کا مراقبہ کرے کہ جب موت آئے گی ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ